اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور وہ اس قوم کو لوگ بندر بن کے کتنے دن زندہ رہے، اور کیا آج کے بندر بھی اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ تو ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں اسی سوالوں کے جواب بھی جانیں گے اور اس قوم کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ناظرین، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال زندگی گزارتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا اور یہ بہت خوشحال رہتے تھے۔ ان کے پاس ہر قسم کی نعمت تھی۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی، سمندر سے یہ اپنی مچھلیوں کو تجارت کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے پر رہتے تھے، مچھلی کا کاروبار کرتے تھے اور اس سے بہت خوش تھے۔ یہ قوم بہت عیش عشرت کی زندگی گزر بسر کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بہت فرمانبردار قوم تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ بہت سی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بہت ہی ان کے اندر برائیاں آ گئی، طرح طرح کے گناہ کرنے لگے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کے لیے ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے فرما دیں کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کیا کریں، ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دے دیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کی کہ اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے کو اور کھانے کو حرام قرار دیا ہے، ہفتے کے 7 دن آپ مچھلی کا شکار کیا کریں اور ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں۔ وہ لوگ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ عام دنوں میں سے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں بہت زیادہ اور کثیر تعداد پہ کنارے پر آ جاتی تھی، اور اس قوم کا کیونکہ گزر بسر ہی مچھلی کے ایک تجارت اور کاروبار پر تھا۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اب ہم کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر ان میں بڑے بڑے حوض نکالے جائیں۔ جب ہفتے والے دن وہ مچھلیاں کنارے پر آ جائیں تو وہ نالیوں سے ہو کر ان حوضوں میں آ کر بیٹھ جائیں گی۔ جب وہ ان حوضوں میں آ جائیں تو پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، پھر اس کے بعد ان کو اتوار والے دن یعنی اگلے دن ہفتے سے دوسرے دن اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کا شکار کر کے ان کو بیچا جائے اور ان کو کھایا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو بہت ورغلایا۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کا یہ حیلہ بازی بہت پسند آئی اور انہوں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور وہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ یہ لوگ وہ تھے جو اس کام کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، پر ان لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو کیوں برا بلا کہتے ہو یا ان کو منع کرتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کا کچھ عرصے میں عذاب آنے والا ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس کام کو ناپسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ اس چیز کے بارے میں جرا بھی کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا ہفتے والے دن شیطان کی باتوں میں آ کر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے اور ان کو اگلے دن کھا کر ان کا تجارت بھی کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے تھے اور ان حرام کام کو کرتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو بتایا کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائیں۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا مانتے تھے انہوں نے ان لوگوں کے اپنے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ اس دیوار کے اس پار وہ 1200 لوگ تھے جو اللہ رب العزت کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے، اور دیوار کے اس پار وہ لوگ تھے جو ان کو کھلم کھلا منع بھی کرتے تھے، اور وہ لوگ جو برا مانتے تھے اور ان لوگوں کو خاموش رہ کر منع نہیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فرمان لوگ کو بہت سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت کا عذاب تم پر آ جائے گا اگر تم نے اللہ رب العزت کی حکم کو نہ مانا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس قوم پر بہت غضبناک ہوئے اور ان کے اوپر لعنت فرمائی، اور اپنے خطا کاروں کو بہت غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن
ان نافرمان لوگوں میں سے ایک صبح کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلا، اور جب وہ لوگ اپنے گھر سے نہ نکلے، جو دیوار کے اس پار ان کے رشتہ دار رہتے تھے، وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے دیواروں کے اوپر چڑھ کر ان کے گھر جا کر دیکھنا چاہا تو ادھر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ جب وہ دیوار کے اس پار گئے اور انہوں نے ان کے گھر کے دروازے کھول کے دیکھا تو وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب بندر بن چکے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کو دیکھتے تھے، ان کو کپڑوں سے پہچانتے تھے اور خوشبو سے پہچانتے تھے، اور وہ بہت روتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرتے تھے۔ یہ لوگ 3 دن نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اسی عذاب میں مبتلا رہے، اور 3 دن کے بعد ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں ہلاک پائے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے اس عذاب کو بلایا۔ تو ناظرین، اس بات کا ادھر سے پتہ چل جاتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم انسان تھے وہ بندر بن گئی تھی، وہ 3 دن بعد ہی ہلاک ہو گئی تھی، ان میں سے کوئی بھی اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر باقی نہ رکھا۔ تو آج کے جو بندر ہے وہ اس قوم سے، اس نسل سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ وہ لوگ ادھر ہی اس 3 دن کے اندر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو پلیز ہمارے چینل کو لائف اینڈ اسلام کو لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ جزاک